السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے متعلق بتاتا ہوں، ان کی صفات، ان کی تعریف، ان کے فوائد، ان کی فضیلت، ان کے عادات، تو آج انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور بہت پیارا بھاری بھرکم نام کے متعلق بتانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا قہارو، یا قہارو۔ اس کے عادات بنتے ہیں 306، 306، اور اس کے معنی ہیں غصہ ہونے والا، غصہ ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی غصہ ہو سکتا ہے، اسی کو حق اختیار بھی ہے ہم پہ، کیونکہ ہمارے اعمال، ہماری غلطیاں، ہماری خامیاں، خرابیاں ہی ایسی ہیں۔ بہرحال تو اس کے فائدے اور اس کی تاثیر جو ہے میں آپ کو بتا دوں۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض پر 41 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر دم کر دیا کرے، اور پانی پہ بھی دم کر کے پلا دیا کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ مریض شفا پائے، صحت یاب ہو جائے، اس کی بیماریاں دفع ہو جائیں انشاءاللہ۔ یہ اس کی تاثیر ہے۔ اور ایک اور اس کا فائدہ ہے، جیسے کہ اگر کسی شخص کے بہت زیادہ دشمن ہوں، مخالفین بہت زیادہ ہوں، حاسدین بہت زیادہ ہوں، اور وہ پریشان آ گیا ہو، تو جائز مقصد کے لیے، جائز کے لیے تو اس نام کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کرے اور دشمن کا تصور کر لیا کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ دشمن، وہ حاسدین، وہ مخالفین خاموش ہو جائیں گے، زیر ہو جائیں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا ایک اور مبارک نام ہے اللہ پاک کا، یا وہابو۔ جو یہ یا قہرو تھا، یہ نام جلالی ہے، گرم، اس لیے تھوڑی پڑھنے والے کے مزاج میں گرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ یا وہابو دوسرا نام ہے، اور یہ بھی جلالی ہے۔ اس کے عادات ہیں صرف 14، صرف 14۔ اور اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ جو کوئی کھانے کے وقت 10 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کا کھانا ہضم ہو جائے۔ جیسے افارہ ہو جاتا ہے، پیٹ بھاری بھاری ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ حفاظت میں رہے۔ اور ایک فائدہ اس کا، ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ہر نماز میں یا وہابو 14 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ العزیز حادثوں سے حفاظت رہے، پریشانیوں سے حفاظت رہے، اور دعائیں قبول ہوں، اور پریشانیوں سے نجات پائے۔ اور اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہے، کاروبار کے لے کے پریشان ہے، کاروباری پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، یا بیماری سے پریشان ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی اور کسی قسم کی ٹینشن، بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو میں ایک عمل بتا رہا ہوں، میری طرف سے اجازت ہے عمل کرنے کی، میں اجازت دے رہا ہوں۔ یہ عمل ہے 41 دن کا۔ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر، وہاں سے اٹھے نا جس جگہ اس نے نماز ادا کی، وہیں بیٹھ کر یا وہابو 1414 بار، یعنی 1414 مرتبہ پڑھا کرے 41 دن تک، تو انشاءاللہ العزیز اس کے جو کام رکے ہوئے ہیں، جو کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ سب حل ہو جائیں گے، مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، اور اس کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی،
اور اگر کوئی مسئلہ کوئی کام اس کا رک رہا ہے تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا مکمل. یہ اس کی تاثیر اور فائدہ ہے. اور اگر بہت زیادہ پریشان ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے، رکاوٹ ہیں اور شک ہے کہ کوئی جادو وادو تو نہیں کسی نے کرا دیا، جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے، جادو بہت زیادہ لوگ کراتے ہیں، تو میں عارف عالم، عامر عارف عالم دیوبند سے، میرا نمبر اسکرین پر ہے، نمبر نوٹ کیجئے. کال اگر کریں گے تو صبح 11 بجے سے 2 بجے تک، دوپہر 2 بجے تک، اور واٹس ایپ پہ صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک، 6 بجے تک آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، 6 بجے تک. ٹھیک ہے، بات کر سکتے ہیں. کسی کو چیک کروانا ہے، مریض ہے پوری دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں مریض بیٹھا ہے، چاہے میں نے نہیں دیکھا، الحمدللہ اس کے متعلق اس کے بارے میں سب کچھ میں یہیں سے بتا دوں گا موبائل پہ. اس کا نام، مریض کا نام، مریض کی والدہ مدر کا نام اور اس کی ڈیٹ آف برتھ، یہ مجھے چاہیے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکمل شفا ہوگی. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف جائز کام کے لیے مجھ سے رابطہ کریں، ناجائز کام کے لیے نہیں. ناجائز نہیں، صرف جائز. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ بہت سے ایسے بیٹھے ہیں جو سپلی کر رہے ہیں، کالا علم کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں پیسے کے لالچ میں، یہ مٹھی بھر دنیا کے لالچ میں، جہاں چند دنوں کی زندگی ہے اور پھر یہ فانی ہے دنیا، اس کے لالچ میں آخرت گنوا رہے ہیں. تو براہ کرم آپ سے درخواست ہے، ایسے بابا و ایسے عاملوں کے چکر میں مت پڑیں، اور سپلی کالا، یہ سپلی عمل، کالا عمل یہ مت کرائیں، کیونکہ یہ کرنا بھی گناہ کفر ہے اور یہ کرانا بھی گناہ کفر ہے. اس کے پاس جانا بھی غلط ہے. اور پیسے کی بربادی الگ، ایمان کی بربادی، ایمان کی خرابی الگ. تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ قرآنی طریقے سے علاج ہوگا اور جائز طریقے سے ہوگا. مریض دیکھنے کی کوئی فیس نہیں ہے، جس کی جو خوشی ہدیہ دے سکتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.